ہم تو اپنی سہولیات، اپنی آسائشیں، اپنی آسانیاں نہیں چھوڑ سکتے. میں اور آپ ہم ڈوبے پڑے ہیں، اور یہی تو چاہتا ہے دجال. یہی تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا تھا کہ یہی تو اسی چیز کو ہی تو آزمائش بنائے گا کہ تم بائیکاٹ کرتے ہو کہ نہیں کرتے. آپ اور میں دیکھتے ہیں کس نے KFC چھوڑا ہے، کس نے میکڈونلڈ کو چھوڑ دیا ہے، کس نے کوک، پیپسی، ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے. آپ کسی بھی جگہ مہمان بن کر جائیں، آپ کے سامنے لا کے بوٹلز رکھ دیتے ہیں. اور جو اگلے لوگ، مزید مزے کی بات ہماری یہ ہوتی ہے کہ وہ تو چھوڑ دیجئے، اگلے لوگ کہتے ہیں نہیں ہم تو نیکسٹ کولا پی رہے ہیں، یعنی ہم اب کہہ رہے ہیں ہم نیکسٹ لیول پہ چلے گئے. مطلب ہم اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہیں. اصل میں بائیکاٹ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اسرائیلی برینڈز کو چھوڑ دیں. مقصد یہ ہے کہ ہم اس سادگی کی زندگی کی طرف لائیں اپنے آپ کو. اگر ہم 80% ہے تو اس کو ہم 60 پہ لے آئیں. اگر 60 پہ ہے تو ہم 50 پہ لے آئیں. ہم 50 پہ ہے تو ہم 40 پہ لے آئیں. اگر ہم نہیں لے کر آئیں گے، ہماری زندگی کا سب کچھ وہی ہے، ہم نے بدل دیا نا. ہم نے کہا کہ اچھا یہ نہیں، یہ چلے، یہ تو ہم کریں گے، بائیکاٹ ہم کریں گے. لوگ کچھ ایسے بھی لوگ میڈیا پہ آ کے بہت زیادہ تماشا لگاتے ہیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کا اپنا ہتھیار تو ہے نہیں، انہیں سے خرید کے ان سے کوئی جنگ کر سکتا ہے. اور اس طرح کی باتیں، اس طرح کی کہ جی ہماری کون سی ایسی حیثیت ہے. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں، اسرائیل کو، فلسطینیوں کو کس نے کہا تھا کہ جا کر اسرائیل میں گھس جائے اور ان کو نقصان پہنچائے، جب ان کو پتا تھا. اور کیا انہوں نے امت مسلمہ سے مشورہ کیا تھا جو سارے اسلامی ممالک جا کر ان کی مدد کریں گے. یہ اس طرح کی باتیں، اس طرح کے نظریات ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور یہ آتے رہیں گے. اور یہ لوگ ہمارے ایمانوں کو ادھر ادھر ڈگمگانے کی طرف لے کر جائیں گے اور ہمیں اس ٹریک سے ہٹائیں گے. ان کی کوشش ہے. بہت زیادہ آج کل بول رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم کیا کر سکتے ہیں، یعنی کیا ہم اپنے لوگوں کو نکالیں. نہیں جی، ایسا نہیں ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا تھا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. ایسے ہی فرمایا تھا کہ مسلمان ایک عمارت کی مانند ہے. ایسے نہیں فرمایا تھا. آج کل یہ بولا جا رہا ہے اور بہت زیادہ دلائل دے کر بولا جا رہا ہے کہ نہیں ہم کیوں ہماری فوج کیوں لڑے گی، فلاں ملک کی فوج کیوں لڑے گی. کیا انہوں نے حملہ کرتے ہوئے پوچھا تھا ممالک کے جو امت مسلمہ سے؟ نہیں جی. اب جو ان کی وجہ سے بچے مر رہے ہیں تو وہ ان کا مقصد یہ کہتے ہیں کہ چپ چاپ مرتے چلے جائیں، چپ چاپ سہتے چلے جائیں. دیکھیے نا ان کے حالات. آپ سے ان سے پوچھا جائے آپ کے گھر میں آ کر کوئی اس طرح کے حالات کرے تو ایسی زمینیں چھوڑ دیں گے. ہائے ہائے، افسوس کا مقام ہے. پرائے، غیر، یہود، عیسائی اپنے اچھے کمروں میں بیٹھ کر اللہ کے رسول کی امت کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ کیا بنایا جائے گا، ہم کب ان کو ختم کریں گے اور وہ ہم کب مالک بنیں گے. یعنی کوئی مالک ہے، ان کو مارا جا رہا ہے، ان کو پیسا جا رہا ہے. صرف ان کی سزا، ان کو جو سزا مل رہی، ان کا قصور اتنا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کے دعوے دار ہیں. صرف یہ، اور صرف لا الہ الا اللہ نے ان کو الگ کر دیا ہے. ہاں یہ ہے کہ انہوں نے بتا دیا کہ ایمان کس شے کا نام ہے. ہاں ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے صحابہ کرام کے دور کی یادیں تازہ کر دی. اور ہم تو قصے کہانیوں کی حد تک رہ رہے تھے نا. انہوں نے آ کر ہمیں بتا دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. آج کے اس دور میں بھی ایمان والے ہیں. اور انہوں نے بتا دیا کہ اچھا لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں، لوگ کہہ سکتے تھے کہ اچھا یہ کتابی بات نہیں ہے، کون ایسا ہو سکتا ہے، یہ ایسے ہی مولویوں کی کہانیاں ہیں. آج فلسطین کے ہر ولی نے اٹھ کے بتا دیا کہ ہاں یہ ہم کر کے دکھا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کے اصحاب اس طرح کرتے تھے. ایمان اتنا میٹھا ہے. ایمان کے لیے جان کا سودا کرنا اتنی بڑی چیز نہیں ہے.